ماہ شعبان المعظم رواں دواں ہے۔ آج شعبان المعظم کی 14 شب ہے اور اس ماہ مقدس کی 15 شب کو اسلام کے اندر انتہائی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس شب کے متعلق بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اس باب سے چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا فیقول الا من مستغفر لی فاغفر له، الا من مستغرق فارزقہ، الا مبتلا فاعافیہ، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان المعظم کی 15 رات کو قیام کرو اور 15 کو روزہ رکھو۔ فرمایا شعبان المعظم کی 15 رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور ندا بلند کرتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب جس کی جھولیاں بھر دی جائیں، اور ہے کوئی مصیبت کے اندر مبتلا جس کو مصیبت سے چھٹکارا دیا جائے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائیں بلند کرتی رہتی ہے اور صبح طلوع ہونے تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ اور اگلی روایت کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو اٹھ کر آپ جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر دیکھا کہ بستر خالی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں تلاش کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، میں کیا دیکھتی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب۔ فرمایا عائشہ، اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، اور اس رات میری امت کی بخشش قبیلہ بنی کلب کی تعداد کے مطابق کی جاتی ہے۔ قبیلہ بنی کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور بھیڑ بکریوں کے اندر وہ مشہور تھا، ان کے ہاں بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جتنے بال ہیں، فرمایا اس بالوں کی مقدار سے بھی بڑھ کر اس رات کو میری امت کی بخشش فرمائی جاتی ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت فرماتے ہیں، وہاں پر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار نہیں ہے، جمیع خلق کے لفظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور میری تمام کی تمام امت کو بخش دیا جاتا ہے سوائے دو کے، اور وہ دو کون ہیں؟ ایک مشرک اور دوسرا مشاحن، کینہ والا۔ شاحن کی تفسیر محدثین کرام نے مختلف فرمائی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ مشاحن سے مراد وہ فرد ہے جو اپنے ذاتی اناد کی بنا پر، کینہ کی بنا پر کسی مسلمان سے جدا ہو کر رہتا ہے، وہ مشاحن ہے۔ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور بعض نے فرمایا کہ مشاحن سے مراد وہ بدعتی ہے
جو اتحاد اہل سنت سے نکل کر اپنا علیحدہ عقیدہ بنا لے اور اہل سنت سے الگ تھلگ ہو جائے وہ مشاحن ہے، اور اس بدعتی کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس رات کے متعلق بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور فرمایا اس رات میں میری امت کی بخشش و مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ وہ حضرات اس رات کو پا بھی لیں تو ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو حصہ نہیں ملتا۔ وہ کل 13 اشخاص ہیں: مشرک اور مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا، بدعتی، زانی اور اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا، سلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور ماں باپ کا گستاخ، اور نشہ کرنے والا، قاتل، چاہے اپنی جان کا قاتل ہے یعنی خودکشی کرنے والا، چاہے کسی اور مسلمان جان کو بے وجہ مارنے والا ہے، ٹیکس لینے والا، جادوگر اور حسابی، اور گانے باجے کا مشغلہ کرنے والا۔ احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، لیکن یہ وہ مبغوض اشخاص ہیں جو اس رات بھی بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ان کا بیان مختلف احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ تعالی لا یطلع الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا اثنین مشاحن او قاتل نفس۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات باقیوں کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے، لیکن 2 بندے محروم رہتے ہیں، ایک مشاحن اور دوسرا جان کو مارنے والا، چاہے اپنی جان کو مارے چاہے کسی اور مسلمان کو بے وجہ مارے۔ اور عثمان بن ابی العاص سے مرفوعاً روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كان لیلۃ النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد شيئا الا اعطيه الا زانیۃ بفرجها او مشرکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کوئی بخشش طلب کرنے والا جب بخشش طلب کرتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور جب سائل سوال کرتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے، کسی سوال کرنے والے کو بھی محروم نہیں رکھا جاتا سوائے زانی کے اور سوائے مشرک کے۔ اور حضرت علی کے شاگرد حضرت نوف، جن کو حضرت ابن حبان نے ثقہ فرمایا ہے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس رات کو باہر نکلے۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج لیلۃ النصف من شعبان فاکثر الخروج فيها ينظر الى السماء فقال ان داود علیہ السلام خرج ذات لیلۃ في مثل هذه الساعة فنظر الى السماء فقال ان هذه الساعة ما دعا الله احد الا اجابه ولا استغفره احد في هذه الليلة الا غفر له ما لم يكن اشعارا او ساحرا او شاعرا او کاہنا او عریفا او شرطیا او جابیا او صاحب قوبت او ارتبا او کما قال۔ حضرت نوف فرماتے ہیں اس رات کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھر سے باہر نکلے، اور اس رات کو اکثر طور پہ آپ باہر نکلتے تھے، آپ نے آسمانوں کی جانب اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمایا اس رات کو حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح باہر نکلتے اور آسمانوں کی جانب دیکھتے، اور فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رات کو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور مانگنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ لیکن اس رات سوال کرنے والے چند ایسے بھی اشخاص ہیں جن کو کچھ نہیں دیا جاتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے محروم رہتے ہیں۔ پہلا فرمایا اشارہ، ناجائز عشر لینے والا۔ ایک عشر ہے جس کو شرع پاک نے مشروع فرمایا ہے، اس کے علاوہ غیر شرعی طریقے کے ساتھ عشر لینے والا فرمایا وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور ساحرہ اور جادوگر، فرمایا جادو کا مشغلہ کرنے والا بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور شاعرہ
اور ناجائز شعر کہنے والا، شعر لکھنے والا، شعر کہنے والا، ناجائز شعر و شاعری کرنے والا اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور کاہنہ اور حسابیہ ستاروں کو دیکھ کر، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں دینے والا، فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور عریفہ، اور فرمایا وہ قوم کا بڑا، وہ چودھری، وہ قوم کا بڑا جو حکومت کا دلال بن کر، ڈیلر بن کر قوم کے کام بادشاہوں سے، بڑوں سے کرواتا ہے اور ان سے رشوت لے کر خود بھی کھاتا ہے اور بادشاہوں کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا ایسا عریف اس رات اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہتا ہے، جو قوم کے کام کرائے، ایسے چو سے کام کرایا، جج سے کام کرایا، وزیر سے کام کرایا اور قوم سے رشوت لے کر ان کو دیتا ہے اور خود بھی کھاتا ہے، وہ دلال، وہ عریف اس رات اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور شرطیہ، اور فرمایا پولیسیے بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہتے ہیں، چونکہ عام طور پر جو پولیسی ہوتے ہیں وہ خدا رسول کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شرع پاک کے مطابق اس دور میں کہ جب کفر کا قانون بھی نہ چلانا پڑے اور اسلام کے مطابق کام کرتا ہے، ایسا پولیسیہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت پا سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو شرطی جو ہوتے ہیں وہ شرع پاک کے مخالف ہوتے ہیں اور خدا رسول کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بھی اس رات بخشش اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اور جابیہ اور ٹیکس لینے والا، یعنی وہ حکومت جو ٹیکس وصول کرتی ہے اور وہ قوم کے بڑے جو امت مسلمہ سے ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اور صاحب کوبتن اور ارتبہ، کوبہ کا معنی حضرت نوف نے خود کیا، الکوبۃ الطبل، اور ارتبہ کا معنی کرتے ہیں بل ارتبۃ التنبور، یعنی ساز باجے کا مشغلہ کرنے والے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت سے اس رات محروم رہتے ہیں۔ ساز باجے خود بجاتے ہیں یا سنتے ہیں، یعنی کسی طرح بھی ساز باجوں کے اندر مصروف رہنے والے اور اس کے اندر مشغول رہنے والے، فرمایا اس رات کو پا بھی لیں تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش چھما چھم برستی ہے اور امت مسلمہ کو بخشش اور مغفرت سے نوازا جاتا ہے، لیکن چند افراد میں نے گنے جو اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ لہذا جو حضرات بھی ان جرائم کے اندر مبتلا ہیں، وہ شب برات آنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی جولیوں کو بھریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل اور اپنی رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔